نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم. عزیزان من، آج میں آپ حضرات کے سامنے عقیدہ ختم نبوت پر لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. دعا کیجئے اللہ رب العزت مجھے ہر سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، عقیدہ ختم نبوت سے متعلق قرآن کریم کی کسی آیات کی تلاوت ہو یا حدیث نبوی کے ذخیرے سے کسی حدیث کا تذکرہ ہو یا محض دو افراد کی گفتگو کے درمیان ختم نبوت کا ذکر آ جائے، تصورات کی دنیا میں فوراً خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور جاگ جاتا ہے کہ خاتم النبیین آپ ہیں. مگر بات یہیں تک موقوف نہیں رہتی بلکہ تصورات کی اسکرین پر ایک اور تصویر فوراً آ جاتی ہے. وہ ہے ختم نبوت کے ڈاکو، انگریزوں کا خود کشتہ پودا. اس لیے کہ جب انگریزوں نے بر صغیر میں اپنے استبدادی پنجے مضبوطی سے گاڑے تو انہوں نے اپنی اقتدار کو وسعت دینے کے لیے، اپنی استعماری مصلحتوں کو حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں میں افتراق اور انتشار کی تخم ریزی کرنے کے لیے اسلام کے بنیادی اور مرکزی عقیدے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے ان کو ایک ایسے شخص کی ضرورت پیش آئی جو ان کے ظالمانہ کافرانہ نظام حکومت کو سند الہام مہیا کر سکے. اس لیے انہوں نے ہندوستان بھر کے دینی ضمیر فروش طبقات سے اپنے مطلب کا آدمی تلاش کرنے کے لیے سروے شروع کیا. بالآخر قصبہ قادیان میں مخبوط الخواص مرزا غلام احمد قادیانیت کی صورت میں ملا، جس نے اپنے چند گماشتوں کے ذریعے محمد کی ردائے نبوت پر قصدانہ حملہ کر کے مجدد اور نبی ہونے کا دعویٰ کیا. مگر میں قربان جاؤں علماء حق سے خانوانہ دیوبند کے جان باز مولانا محمد لدھیانوی نے دجال قادیان کے دجل سے ان کے چادر اتار کر امت مسلمہ پر ان کے کفر کو اشکارا کر کے کہا مرزا غلام احمد قادیانی مجدد نہیں بلکہ زندیق اور ملحد ہے. امت کی 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے، جب کبھی کسی اسلامی حکومت میں کسی شخص نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تو امت مسلمہ نے دلائل اور معجزات مانگنے کے بجائے اس کے ناپاک وجود سے اللہ رب العزت کی اس دھرتی کو پاک کیا. مگر بر صغیر میں انگریزوں کی پشت پتائی کی وجہ سے لاچار امت کو مناظرے کی راہ اختیار کرنی پڑی، ورنہ شرن جھوٹے مدعیان نبوت اور ان کے پیروکاروں کا وہ حال ہے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یمامہ کے میدان میں مسلمہ کذاب کا کیا تھا. لیکن علماء دیوبند کی عظیم قربانیوں کے بدولت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کی امارت، خطیب پاکستان حضرت مولانا قاضی احسان شجاع آبادی کی خطابت، مناظر اسلام مولانا لال حسین اختر کی رفاقت، مغربی پاکستان کی اسمبلی میں شیر اسلام مولانا غلام
غوث ہزاروی کی جرأت، مولانا مفتی تقی عثمانی کی معاونت، مولانا یوسف بنوری کی محنت، آغا شورت کشمیری کی جبر استقامت، دین کے جان باز فخر مفخر علامہ فہامہ مفتی محمود رحمہ اللہ تعالی عنہ کی قیادت باسعادت نے 7 ستمبر 1974 میں اکذب الکذابین کی جھوٹی نبوت پر عدالتی مہر لگوا کر امت مسلمہ پر ان کے کفر کو آشکارا کر کے کہا مرزا غلام احمد قادیانی مجدد نہیں بلکہ زندیق اور ملحد ہے۔ سامعین محترم، مرزائیت انسانیت کے دامن پر ایک ایسا گھیرا و سیاہ داغ تھا جسے علماء دیوبند کی لازوال قربانیاں اور عقیدہ ختم نبوت، شہداء ختم نبوت نے اپنے مقدس خون سے دھویا۔ اگر یہ لہو نہ گرتا تو عقیدہ ختم نبوت کا مسئلہ اقوام عالم کی نظر میں مشکوک ہو کر رہ جاتا، لیکن فدائیان ختم نبوت نے اور علماء حق نے اپنی لاشوں سے باندھ کر اس فتنہ رذیلہ کی سر انگیزوں اور گمراہیوں سے امت کو محفوظ کر کے آنے والی نسلوں کو دریائے ارتداد میں غرق ہونے سے بچا دیا۔ اگر پاکستان کی 70 سالہ تاریخ بنظر دقیق دیکھا جائے تو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اور دفاع کے لیے علماء حق کا کردار آفتاب نیمروز کی طرح واضح نظر آئے گا۔ سن 1926 میں عقیدہ ختم نبوت کے لیے خدمات کو دیکھیں دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث علامہ انور شاہ کشمیری مقدمہ بہاولپور میں قادیانی کفر کو عدالت میں گھسیٹتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سن 1928 میں عقیدہ ختم نبوت کے اوپر فدائیت کو دیکھیں۔ سن 1928 میں عقیدہ ختم نبوت پر فدائیت کو دیکھیں۔ مولانا غلام غوث ہزاروی عقیدہ ختم نبوت پر فدائیت کو دیکھیں۔ غلام رسول شہید غساق قادیانی کو جہنم رسید کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سن 1940 میں حاجی مانک ایک غساق قادیانی کو سرعام ٹھکانہ لگاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سن 1953 میں تحریک ختم نبوت کا مشاہدہ کیجئے، آپ کو امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری ہر اول دستے کی قیادت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سن 1974 میں عقیدہ ختم نبوت کا مطالعہ کیجئے، آپ کو مولانا سید یوسف بنوری میدان کرزال میں رہبری کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تقریر و تحریر کے میدان میں دلائل کے انبار دیکھیں تو آپ کو شاہین ختم نبوت مولانا اللہ وسایہ دلیل کی تلوار سے قادیانی دلائل کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہوئے نظر آئیں گے۔ موجودہ صورتحال آپ حضرات کے سامنے ہے۔ علماء دیوبند کے سرخیر قائد ابن قائد حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب کی ختم نبوت سے متعلق جرأتمندانہ موقف کراچی کی یادگار ریلی جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا اگر ہمارے حکمران پوپ جان ویٹی سیکون نے اگر عقیدہ ختم نبوت کو تبدیل کرنے کا عہد کر کے آئے ہیں تو مولانا فضل الرحمن صاحب بھی روزہ رسول پر اس قانون کی حفاظت کرنے کے لیے عہد کر کے آئے ہیں۔ اس لیے دعوت تبلیغ ہو یا دفاع صحابہ کا مشن ہو یا میدان سیاست ہو یا تبلیغ یا محاذ سیاست ہو تو آپ کو ہر صف میں علماء دیوبند نظر آئیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تھے جامعہ اعزا کے درجہ ثانیہ کے طالب علم محمد اسد۔ اب میں اس سال جو ہمارے جامعہ سے جن بچوں نے تکمیل قرآن
آخری سبق پڑھانے کے لیے میں جامعہ کے استاد مولانا قائل رمضان صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور ان بچوں کو آخری سبق پڑھائیں. بچے بھی قرآن مجید ان کے سامنے پڑھا ہے اس سے مطلوبہ مقام کھول لیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم मैं इसके बाद को सबक के लिए हाफिज मोहम्मद रशीद को दावत देता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए और आप अल्लाह के सामने नरम पेश करें। हाफिज रशीद सबसे पहले भाई पेश करना चाहता हूँ समाज में
میرا خدا
बात के साथ मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए और आप हज़रात के सामने अपनी सुरीली आवाज़ में नज़्म पेश میرے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی، اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی، کوئی نہیں تجھ سا نہیں، اے رحمت للعالمین، اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی، کوئی نہیں تجھ سا نہیں، اے رحمت للعالمین، اے نبی اے نبی اے نبی، دیکھ لے مجھ کو ذرا تیرے در پہ ہوں کھڑا، تیرے عشق میں رہوں رات دن، میری ہے بس یہ دعا، اے نبی پیارے نبی میرے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی، اے نبی پیارے نبی کوئی نہیں تجھ سا نہیں، اے رحمت للعالمین، اے نبی اے نبی اے نبی، باتیں صبا ان کو بتا، اس درد کی ہے کیا دوا، میں تو مریض عشق ہوں، دے گی شفا ان کی عطا، اے نبی پیارے نبی میرے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی، اے نبی پیارے نبی تو ہی شفاعت کی اما، اے رحمت للعالمین، اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی، کوئی نہیں تجھ سا نہیں، اے رحمت للعالمین، اے نبی اے نبی اے نبی۔ ماشاءاللہ، یہ تھے حافظ اویس عباسی صاحب جو آپ حضرات کے سامنے نہایت ہی عمدہ انداز میں نعت پیش فرما رہے تھے۔ سامعین عزیز وقار، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج کی یہ پروقار تقریب ختم بخاری شریف کے عنوان سے معاون کی گئی ہے، اور مدرسوں کے حوالے سے بعض لوگوں کو خود خدشات ہیں، تو میں آپ حضرات کے سامنے چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عام لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مدرسہ ایک مخصوص چار دیواری کا نام ہے، مدرسہ پرکشش ہاسٹل اور پرشکوہ درسگاہوں کا نام ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ اگر مدرسے کی اس عمارت کو گرا دیا جائے تو مدرسہ ختم ہو جائے گا، لیکن میں ان کے اس خیال کی اور اس معیار کی پرزور تردید کرتا ہوں۔
سامعین ذی وقار، مدرسہ سنگ و خش کے ڈھیر کا نام نہیں، مدرسہ فلک بوس عمارت کا نام نہیں، مدرسہ مزین اور مکیف کمروں کا نام نہیں۔ اور اگر ایسا ہوتا تو ہم اس کی گود کو اولین مکتب اور مدرسہ نہ کہہ سکتے، جہاں پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے والوں کو اصحاب صفحہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور اگر ایسا ہوتا تو ہم دیوبند میں واقع انار کے اس درخت کے سائے کو مدرسہ نہ کہہ سکتے، جہاں محمود نامی استاد نے محمود نامی شاگرد کو تعلیم دے کر ہزاروں کی تھی۔ تو پھر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ مدرسہ کیا ہے؟ تو میں عرض کرتا ہوں کہ مدرسہ وہ ہے جہاں انسان کو انسان بننے کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں انسان کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا جاتا ہے، جہاں انسان کو اعلیٰ اخلاق و آداب سے مزین کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے مدرسہ۔ یہی وجہ ہے کہ اگر یہ مقاصد ہمیں ماں کی گود میں حاصل ہو تو مدرسہ ہے، اگر یہ مقاصد ہمیں خانقاہ کے ماحول میں حاصل ہو تو مدرسہ ہے، اگر یہ ہمیں مقاصد مسجد کے حجرے میں حاصل ہو تو مدرسہ ہے، خس و خاشاک سے بنے ہوئے جھوپڑے میں حاصل ہو تو مدرسہ ہے، سناٹے میں حاصل ہو تو مدرسہ ہے، شہر کے ہنگاموں میں حاصل ہو تو مدرسہ ہے۔ اور اگر یہ مقاصد ان شاندار عمارتوں میں حاصل نہ ہو تو مدرسہ نہیں، فریب ہے، تصنع ہے، ریاکاری ہے اور جھوٹ کی نمائش ہے۔ سامعین گرامی، جب دل میں علم کی تڑپ ہوتی ہے، جب فکر کا قبلہ درست ہوتا ہے، تو پھر ظاہری کرو فر نہ ہونے کے باوجود بھی مدرسہ مدرسہ بنتا ہے، علم کا نور پھیلتا ہے، زمانہ انگڑائیاں لیتا ہے، اور ایسے انسان پیدا ہوتے ہیں کہ جن کی مثال لانے سے زمانہ قاصر رہتا ہے۔ سامعین ذی وقار، اپنے نبی کی اس درسگاہ کو یاد کیجئے کہ جس میں جرنیل بھی تھے، سپہ سالار بھی تھے، حکمراں بھی تھے، وہ سب کے سب اسی مدرسے کی تعلیم یافتہ تھے کہ جس کے پاس شاندار عمارت نہ تھی، کہ جس کے پاس کتابوں کے انبار نہ تھے، رسمی قطاریں نہ تھی، لیکن دل میں علم کی تڑپ تھی اور اشاعت علم کا جذبہ تھا، تو وہ پھر مدرسہ مدرسہ تھا۔ میں آپ حضرات کے سامنے نعتیہ کلام پیش کرنے کے لیے جامعہ حاضہ کے طالب علم محمد عاقب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور آپ حضرات کے سامنے نعتیہ کلام پیش فرمائیں۔ محمد عاقب۔ نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ وسلم۔ پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا۔ میں یہ کہوں گا نام محمد، میں یہ کہوں گا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت
دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، کر لو وظیفہ، کر لو وظیفہ نام محمد، کر لو وظیفہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ روز قیامت میزان پل پر، 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 دے گا سہارا نام محمد، دے گا سہارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے صحابہ پہ قربان جاؤں، 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 ان سے ہے سیکھا نام محمد، ان سے ہے سیکھا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں۔ آج کی ہماری اس پروقار تقریب کے مہمان خصوصی میرے اور آپ کے دلوں کی دھڑکن، ہر دل عزیز شخصیت، فاضل نوجوان، خطیب و ادیب حضرت مولانا مفتی فضل سبحانی صاحب دامت قیوم عالیہ ہمارے سامنے جلوہ فگر ہیں۔ میں حضرت کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ حضرت اسٹیج پر تشریف لائیں اور آپ حضرات کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم، صدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سنالو پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسمان تیرے یہ موجود و عدم تیرا، جو دنیا میں تیرا کھا کر شکوے کرے یا رب، تعجب ہے کہ اس پر بھی ہو لطف و کرم تیرا، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، اور اگر تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ کریم کا فرمان ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس کا ظاہری ترجمہ یوں کیا جاتا ہے کہ بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، لیکن عربی گرامر کے مطابق اگر لفظ بلفظ ترجمہ کیا جائے تو وہ یوں ہوگا اِنَّا بے شک ہم نے، نحن ہاں ہم نے، نزلنا ہاں ہم نے نازل کیا، الذکر اس قرآن کو، وَإِنَّا اور بے شک ہم، لَهُ لَحَافِظُونَ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ کو تاکیدات کی ضرورت نہیں تھی، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا اس سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی، لیکن مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کئی تاکیدات کو جمع کر دیا۔ اِنَّا تاکید، نحن پھر تاکید کے لیے، نزلنا پھر جمع متکلم، وَإِنَّا اور لہو جار مجرور کو مقدم کیا،
التقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحسرہ، پھر لحافظون میں بھی وہ جمع کا اشارہ ہیں۔ تو بار بار صراحت کے ساتھ، تاکید کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، وثوق کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ، یقین کے ساتھ، تکرار کے ساتھ اس بات کو بتا دیا کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا؟ اللہ نے۔ اور اس میں جو نون ہے وہ تقریباً 9 دفعہ آتا ہے۔ اِنَّا 2 ہو گئے نا، تشدید ہے۔ پھر نحنو 2 4، نزلنا 6، وَإِنَّا 8، لحافظون کا نون 9، اور یہ آیت نمبر بھی 9 ہے۔ اللہ کے کلام میں حکمت بری ہوئی ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اس کا مطلب ہے کہ اللہ والے رات کو کم سوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ میرے اور آپ کی طرح موبائل میں، فیس بک میں، یوٹیوب میں، واٹس اپ میں، میسیجنگ میں، پیکج کر کے کال کرنے میں، ڈرامے دیکھنے میں، فلمیں دیکھنے میں، میچ دیکھنے میں، سیاسی ٹاک شوز دیکھنے میں رات نہیں گزارتے۔ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اپنے رب کے سامنے سجدے میں، قیام میں رات گزارتے ہیں۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ یدعون ربہم خوفا وطمعا، اپنے رب کو پکارتے ہیں کبھی ڈرتے ہوئے، کبھی جنت کی امید اور طمع رکھتے ہوئے۔ تو کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اس ایک آیت پر غور کرے۔ کانو افعال ناقصہ کمی پر دلالت کرتا ہے، قلیل کمی پر دلالت کرتا ہے، قلیلاً تنوین برائے تقلیل کمی پر دلالت کرتی ہے، من تبعیضیہ کمی پر دلالت کرتا ہے، اللیل النہار کے مقابلے میں کمی پر دلالت کرتا ہے۔ ما یہجعون تھوڑی سی اونگ آئی اور پھر بیدار ہو گئے، تو کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، بہت کم بہت کم بہت کم بہت کم رات کو سوتے ہیں، ساری رات راز و نیاز میں گزر جاتی ہیں۔ ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دلبر میں، ہماری نیندیں محو خیال یار ہو جانا۔ تو یہ قرآن کی حکمت ہے۔ بھائی قرآن کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا؟ اب علماء نے اس سے استدلال کیا۔ قراء وہ الفاظ کی حفاظت کرتے، ذال کو کیسے پڑھنا ہے، زا کو کیسے پڑھنا ہے، سین کو کیسے پڑھنا ہے، تا کو کیسے پڑھنا ہے، ہا کو کیسے پڑھنا ہے۔ قراء الفاظ کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ تھوڑا سا کوئی لحن جلی لحن خفی کرے اس کو بتائیں گے غلط پڑھ رہا ہے۔ علماء معانی کی حفاظت کرتے ہیں، مشائخ معارف کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو جب قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا تو قاریوں کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا، علماء کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا، مشائخ کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا۔ جہاں بیٹھ کر قرآن پڑھا جائے مساجد کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا، جہاں بیٹھ کر قرآن پڑھایا جائے مدارس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا، جہاں معارف کا رنگ بھرا جائے ان خانقاہوں کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا، در در میں جا کر لوگوں کو قرآن کی طرف متوجہ کیا جائے تبلیغ والوں کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، تن من دھن کی بازی لگانے کے لیے جو میدان جہاد میں اللہ اکبر کی صدا لگاتا ہے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی
اللہ نے لیا. شہید ہونا یہ تو ہماری سعادت ہے، یہ تو ہمارے لیے فخر ہے، یہ تو ہمارے لیے باعث سرور ہیں. لیکن قرآن مٹ نہیں سکتا، قرآن والے مٹ نہیں سکتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جرمنی کی ایک یونیورسٹی ہے، اس کا نام ہے میونخ یونیورسٹی. اس نے ریسرچ کی، 40,000 قرآن کے نسخوں کو مختلف ممالک سے اور مختلف مکتبوں سے جمع کیا اور اس کو آپس میں ٹیلی کیا، اس کا موازنہ کیا، اس کو کمپیئر کیا کہ اس میں کسی ایک زبر زیر کی غلطی نظر آ جائے. 40,000 نسخوں کو، انا للہ و انا الیہ راجعون، 40,000 نسخوں کو جمع کرنے کے بعد، موازنہ کرنے کے بعد ایک نسخے میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی. یہ قرآن کا معجزہ ہے. انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کا عملی مصداق ہے، اس کا مظہر ہے، اس کا ثمرہ ہے، اس کا نتیجہ ہے، اس کا نمونہ ہے، اس کی برکت ہے. یہ دنیا والوں کی کتاب نہیں. اور میں یہ نکتہ بتاتا چلوں، علماء کی حفاظت بھی اللہ کیوں کریں گے؟ وَالرَّهْبَانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا من کتاب اللہ. اللہ نے ان علماء کے ذریعے سے، ان اکابر کے ذریعے سے قرآن اور اللہ کی کتاب کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے. اللہ نے خود اشارہ دیا، قرآن کی حفاظت کروں گا ان کے ذریعے سے، قرآن کی حفاظت کروں گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر کبیرہ. تو بہرحال ان مدارس کے ساتھ تعلق رکھنا یہ خوش قسمتی ہے. جب تک امت کا تعلق قرآن کے ساتھ، قرآن والوں کے ساتھ، مساجد کے ساتھ، مدارس کے ساتھ، مکاتب کے ساتھ، خانقاہوں کے ساتھ، تبلیغ والوں کے ساتھ، جہاد کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ، علماء صلحاء کے ساتھ قائم تھا تو زندگی میں بہاریں تھی. جب امت کا تعلق ان سے کمزور ہوا، بلکہ کمزور کرایا گیا، ٹی وی پر نئے نئے اسکالر آئے، سوشل میڈیا پر نئے نئے اسکالر آئے، مستشرقین کی صورت میں آپ کو علماء سے دور کیا. ان کا سب سے بڑا ایجنڈا یہ ہے کہ عوام کو علماء سے دور کر دو. اور اس پروپیگنڈے میں عوام بھی پھنس گئی، علماء بھی پھنس گئے. میری بعض باتیں شاید آپ کو عجیب لگے، کچھ عوام کی غلطیاں تھی، علماء سے دور ہو گئے. کچھ علماء کی غلطیاں تھی، عوام کو قریب نہ لا سکے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو سب سے بڑی محنت یہ ہے کہ اس عوام کو ان علماء سے کسی طرح دور کر دو. ایک خلیج پیدا کرو، ایک گیپ پیدا کرو. مسجد کے ممبر و محراب سے اگر یہ بات سنیں گے تو کوئی سازش کامیاب نہیں ہو سکتی. مدارس کو بند کرنے کے لیے، مدارس کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرنے کے لیے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا. لیکن جتنا بھی گناہ گار مسلمان ہو، شراب پینے والا ہو، زنا کرنے والا ہو، قتل کرنے والا ہو، رشوت لینے والا ہو، سود کا لین دین کرنے والا ہو، نمازیں چھوڑنے والا ہو، تلاوت سے غافل رہنے والا ہو، لیکن جب وہ مسجد میں آتا ہے، جب وہ اللہ کی بات سنتا ہے، جب وہ رسول اللہ کا فرمان سنتا ہے،
جب وہ قرآن کی آیات سنتا ہے تو اس کے دل میں ہلچل سی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کا ایمان جاگ جاتا ہے، اس کا ضمیر بیدار ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کسی سازش کا شکار نہیں ہوتا۔ تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ مسجد اور مدرسے کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے، اپنا تعلق قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے۔ اب قرآن سے میرا اور آپ کا تعلق کمزور ہے یا مضبوط، یہ فیصلہ ہم کر لیں کہ ہم دن میں قرآن کو کتنا ٹائم دیتے ہیں، پڑھنے کے لیے، ترجمہ سیکھنے کے لیے، قرآن کے درس میں بیٹھنے کے لیے۔ شاید بہت سے میرے بھائی اس وقت مجمع میں ایسے ہوں گے جو 6-7 مہینے میں پہلی دفعہ ایسی مجلس میں شریک ہو۔ جمعے میں بھی ہم کب جاتے؟ جب عربی خطبہ شروع ہوتا ہے، تب ہوائی چٹول دارا بیان و زامندی، جیسے سب کو عربی آتی ہے، جب عربی خطبہ شروع ہوتا ہے مسجد بھر جاتی ہے۔ تو ٹی وی روز دیکھتے ہیں، ڈرامہ روز دیکھتے ہیں، فلمیں روز دیکھتے ہیں۔ پہلے تو رات کو 8 بجے پی ٹی وی میں ڈرامہ آتا تھا، ابھی تو موبائل میں بار بار ڈرامہ دیکھ رہے ہیں۔ ڈرامہ روز دیکھتے ہیں، فلم روز دیکھتے ہیں، میچ روز دیکھتے ہیں، خبر نامہ روز دیکھتے اور سنتے ہیں، دکان روز جاتے ہیں، گاڑی روز چلاتے ہیں، فیکٹری روز جاتے ہیں، کالج روز جاتے ہیں، اسکول اور یونیورسٹی روز جاتے ہیں، کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ روز جاتے ہیں، لینگویج سینٹر روز جاتے ہیں، دوستوں کی گیدرنگ میں روز جاتے ہیں، اخبار روز پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کے قرآن اور اللہ کی کتاب پر سال گزر جاتا ہے، ہاتھ لگانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ موبائل میں واٹس اپ ہوتا ہے، واٹس اپ کے اوپر لاسٹ سین لکھا ہوتا ہے۔ آخری بار ہم نے واٹس اپ کو کب دیکھا؟ آپ کسی کا موبائل اٹھا کر دیکھ لے، 5 منٹس اگو، 10 منٹس اگو، 5 منٹ پہلے دیکھا تھا، ایسا ہے یا نہیں؟ لیکن قرآن کا لاسٹ سین لاسٹ رمضان نظر آئے گا۔ اللہ کے اس کلام کے ساتھ، اللہ کے بھیجے ہوئے اس مہمان کے ساتھ ہم نے کتنا ظلم کیا، کتنی ناقدری کی، کتنی بے اکرامی کی، کتنا اس سے منہ موڑا، کتنا اس سے تعلق کو توڑا، کتنا اس سے انحراف کیا، کتنا اعراض کیا، کتنی روگردانی کی، کتنی ہم نے اس کو پیٹھ دکھائی، کتنا اس کو ہم نے پسے پش ڈالا۔ اللہ کے مہمان کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کرنے کے بعد ہماری زندگی میں سکون آ جائے، ہمارے گھروں میں برکت آ جائے، ہماری اولاد فرما بردار ہو جائے، ہمارے کاروبار میں ٹینشنیں نہ ہو، ہمیں مزے کی نیند آئے، ای خیال استو محال استو جنون است، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ قرآن سے تعلق مضبوط کریں، اور قرآن کو پڑھنا بھی ہے، تجوید سے پڑھنا ہے، تلفظ اور مخارج سے پڑھنا ہے، پھر اس کا ترجمہ سیکھنا ہے، پھر اس کی تفسیر سیکھنی ہے، پھر اس کے درسوں میں بیٹھنا ہے، پھر اس کے مطابق اپنا کھانا پینا، اپنا سونا جاگنا، اپنا چلنا پھرنا، اپنا اوڑھنا بچھونا، اپنی عادات اطوار، اپنی تہذیب تمدن، اپنی ثقافت کلچر، اپنا اوڑھنا بچھونا، اپنی معاشرت معیشت، ساری چیزیں قرآن کے سانچے میں ڈل جائے تو یہ مسلمان بنے گا۔ اقبال نے کہا چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں مجھ پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اس لیے کہ میں
لا الہ الا اللہ کی مشکلات کو جانتا ہوں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں کچھ بھی نہیں۔ ایک مسلمان کو ایک کافر کے ساتھ کھڑا کرو، ایک مسلمان بہن کو ایک کافرہ لڑکی کے ساتھ کھڑا کرو، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، بال ایک جیسے، چہرہ ایک جیسا، لباس ایک جیسا، نماز دونوں نہیں پڑھتے، روزہ دونوں نہیں رکھتے، زکوٰۃ دونوں نہیں دیتے، حج عمرے دونوں نہیں کرتے، تبلیغ میں دونوں نہیں جاتے، قرآن دونوں نہیں پڑھتے، چہروں پر داڑیاں دونوں کے نہیں، سر پر دوپٹے دونوں کے نہیں، رشوت دونوں لیتے ہیں، سود کا لین دین دونوں کرتے ہیں، بد نظری دونوں کرتے ہیں، غیبت اور میوزک دونوں سنتے ہیں، جھوٹ دونوں بولتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا کر مال دونوں بیچتے ہیں، ملاوٹ دونوں کرتے ہیں، کرپشن اور بدعنوانی دونوں کرتے ہیں، شراب دونوں پیتے ہیں، زنا دونوں کرتے ہیں، قتل دونوں کرتے ہیں، ڈرامے دونوں دیکھتے ہیں، فلمیں دونوں دیکھتے ہیں۔ کون سا مسلمان، کہاں کا مسلمان؟ اقبال نے کہا شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں تھے بھی کہیں مسلم موجود، غزہ میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائی یہود، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ آزاں میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشہ سیماب، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی، آج اس سجدے کو ترستے ہیں منبر و محراب، بازار ہیں اس میں مسلمان کی دکان بھی ہے، ہندو کی دکان بھی ہے، یہودی کی دکان بھی ہے، وہ یہودی سستا مال بیچ رہا ہے، مسلمان مہنگا مال بیچ رہا ہے، وہ یہودی ایک کوالٹی بیچتا ہے، مسلمان بی کوالٹی بیچتا ہے، وہ یہودی وہ اپنی عبادت کے دن دکان نہیں کھولتا، مسلمان کی دکان عبادت کے وقت بھی کھلی رہتی ہے، اذان ہوتی ہے، یہودی کی دکان بھی کھلی ہوئی ہے، مسلمان کی دکان بھی کھلی ہوئی ہیں۔ ارے نماز کا وقت ہوتا ہے، طواف رک جاتا ہے، مسلمان کی گاڑی نہیں رکتی، مسلمان کی دکان نہیں بند ہوتی۔ یہ مسلمان اتنے گناہوں کا ڈھیر لے کر، گناہوں کا انبار لے کر، گناہوں کا بوجھ لے کر جب یہ اللہ کے دربار میں جائے گا کیسے نظریں ملائے گا۔ ایک وہ لوگ تھے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ولیوں کا سردار تھا، بیت اللہ گیا تو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ اے اللہ تو دونوں جہانوں کا بادشاہ، میں بڑا عاجز فقیر، روز محشر میرا حساب نہ لینا، اگر لینا بھی ہے مصطفیٰ کریم کی نگاہوں سے اوجل کر کے لینا۔ ارے میں اور آپ آقا سے منہ لگائیں گے، چہرہ دکھائیں گے، کس منہ سے حاضر ہوں گے؟ خدا را توبہ کر لو۔ امام ابو حنیفہ نے 40 سال تک راتوں کو اٹھ اٹھ کر رب کو منایا تھا، 2 رکعت نفل میں پورا قرآن پڑھا تھا، 90,000 مسائل کا قرآن سے استخراج کیا تھا، پھولوں سے زیادہ پاکیزہ زندگی گزاری تھی۔ جب ملتزم سے لپٹ کر دعا مانگی تو کیا مانگی؟ ما عبدنا کا حق کا عبادتک، ما عرفنا کا حق کا معرفتک،
ربا تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکا، تیری معرفت کا حق نہیں ادا کر سکا۔ ایک طرف یہ پاکیزہ ہستیاں اپنا خوبصورت نامہ اعمال لے کر حاضر ہوں گے، دوسری طرف مجھ اور آپ سا گناہگار جس کی آنکھوں سے زنا ٹپکے، جس کے کان موسیقی کی پیپ سے بھرے ہوئے ہیں، جس کی زبان جھوٹ بولنے کی مشین ہے، جس کی جیب اور پیٹ میں حرام مال پڑا ہوا ہے، جس کے ہاتھوں سے تکبر کی بو آتی ہے، جس کی گردن اکڑی ہوئی ہے، جس کے پاؤں گناہوں کے اڈے کی طرف جا رہے ہیں، جس کی شرمگاہ محفوظ نہیں۔ خدا را آج عوام تو عوام، خواص بھی گناہ سے نہیں بچ رہا۔ عوام کی جلوت خراب ہے تو خواص کی خلوتیں خراب ہیں۔ وہ بازار میں سب کے سامنے گانے سنتا ہے، یہ چھپ کر گانے سنتا ہے۔ وہ سب کے سامنے فلمیں دیکھتا ہے، یہ چھپ کر فلمیں دیکھتا ہے۔ وہ سب کے سامنے گناہوں سے نہیں بچتا، یہ تنہائی میں اپنے نفس کو قابو نہیں کر رہا۔ لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ أَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ۔ عزیزان گرامی، ہم گناہوں سے بچنے والے بن جائے۔ صحابہ نے دو چیزوں کو لیا، ایک اللہ کا در پکڑا، در در کی ٹھوکروں سے بچ گئے، دوسرا اللہ کا ڈر دل میں آیا تو ساری دنیا کا ڈر دل سے نکلا، اور دوسرا اللہ سے ملاقات کا شوق بھی تھا اور اللہ کے سامنے پیشی کا خوف بھی تھا۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء۔ اللہ مجھے آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔